تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا و پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فی النار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ امام حسین پہ حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی، اور کچھ امام حسین کے قیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوجی اشکیا جیسے ہی امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھی وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ تیر اتنے تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زین پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زارو قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ بس شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بس شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت ہی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مقتل میں دیکھتی ہے کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتی ہے، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی ہیں اور فرماتی ہے اے شمر نہ مار، میرے بچے کو نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل امام حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر دیکھے امام حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کے جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا۔ تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ